یہ بات مشائخ اور کہتے رہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ فارغ ہو گئے تو یہ علم کی تکمیل نہیں ہے. 8 سال لگے ہوں، 7 سال لگے ہوں، 6 سال لگے ہوں کہ ہاں بھئی فارغ ہو، اصطلاح ہے فارغ ہو گئے. فضیلت کر لی ہم نے، عالمیت کر لی، فضیلت کر لی. ہمارا تو شروع سے فضیلت ہے، تو فضیلت ہو گئی تو اب کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ فرماتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں کہ اس کو علم کی تکمیل نہیں سمجھنا چاہیے، علم کا آغاز ہے، علم کی ابتدا ہے. ان ساری کتابوں کے پڑھنے کے بعد اب کچھ صلاحیت پیدا ہو گئی ہے کہ آگے آپ کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ سمجھ کر کہ بھئی اب تو ہو گیا، سند مل گئی، اعلی نمبر سے پاس ہو گئے، اب کبھی یہ کتابیں نہیں دیکھنی، یہ نہیں ہونا چاہیے. آگے اس علم سے اضافہ کرنا ہے اپنی معلومات کے اندر. اور دوسری بات یہ ہے کہ علم کی جو آفات ہیں ان سے بچنا چاہیے. علم کی سب سے بڑی آفت ہے کبر. جب علم آتا ہے تو تکبر آتا. اس لیے تکبر سے ساری معلومات ہوں، خوب بڑی صلاحیت ہو، لیکن کبر کبھی نہیں. کبر کا مطلب ہوتا ہے اپنے کو سب سے بڑا سمجھنا. اللہ نے کوئی نعمت دے دی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، وہ الگ بات ہے. لیکن یہ کم پڑھا ہوا ہے، یہ تو ایسا ہی ہے، بس میں اونچا ہوں، اس کا نام کبر ہے. اس کے مقابلے میں تواضع ہے. علم کے ساتھ جب خشیت آئے گی تو وہ خشیت تواضع پیدا کرے گی. آدمی اپنے کو چھوٹا سمجھے گا، با کمال ہوتے ہوئے اپنے کو چھوٹا سمجھے گا. وہاں پدنامہ میں کیا پڑھا تھا؟ کچھ پڑھا تھا وہاں، وہ تو کر دیا تھا. کچھ اور بھی تو ہے. گدا گر تواضع کنت ہویوس. اس سے پہلے کیا ہے؟ اس سے پہلا مصرع کیا ہے؟ کہ پہلا والا مشکل ہے، بعد والا ٹھیک ہے. تواضع زگردن فرازانی کوس. تواضع زگردن فرازانی کوس. جو گردن فراز ہیں، باحثیت ہیں، با کمال ہیں، وہ تواضع کریں گے، یہ ہے کمال کی بات. اور غریب آدمی، فقیر آدمی وہ تواضع کرے گا، وہ تو ہے ہی، وہ تو کرنی پڑے گی اس کو. گدا گر تواضع کو نا ہوئی اس. تو با کمال ہوتے ہوئے آدمی کسی بھی اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، جو بھی اللہ نے اس کو عطا فرما رکھا ہو، ہوتے ہوئے اپنے کو سب سے چھوٹا سمجھنا دل میں. وہ گردن کر کے چھوٹا نہیں ہوتا، نیچے کر کے، بلکہ دل میں اپنے کو چھوٹا سمجھے. خود نمازی ہے، کوئی بے نمازی سامنے آ جائے تو اس سے بھی اپنے کو چھوٹا سمجھے. ارے بھائی ایک وقت نماز نہیں پڑھتا، مجھ کو تو الحمدللہ 5 وقت کی، میں تو نفلیں پڑھتا ہوں، میں تو اس سے اونچا ہوں. یہی کبر ہو جائے گا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ملفوظ بھی ہے کہ میں اپنے آپ کو ہر مسلمان سے حالن اور ہر کافر سے معالن چھوٹا سمجھتا ہوں، کمتر سمجھتا ہوں. حضرت کی عبارت تو متن ہوتا. میں اپنے آپ کو ہر مسلمان سے حالن، کیسا بھی ہو، نیک ہو بد ہو، بس کلمہ پڑھنے والا تو ہے، اس سے چھوٹا سمجھتا ہوں ابھی حالن. اور ہر کافر سے بھی اپنے سے وہ چھوٹا سمجھتا ہوں، مگر ابھی نہیں، معالن. اگر اس کا خاتمہ ایمان پر ہو تو میں اس سے بھی اپنے کو چھوٹا سمجھتا ہوں. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے کمال کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 1000 کے تالیفات کے مؤلف ہیں اور ان کا سلسلہ افادے کا الحمدللہ. لیکن اس کے باوجود وہ یہ فرما رہے ہیں. اس لیے ہم اکابر کا نام لیتے ہیں رحمہ اللہ تعالی، تو ان کی جو کیفیات قلبیہ ہیں، کہیں حضرت معالم اثار رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر میں نے پڑھا ہے، بہت روز ہوئے، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علوم حضرات صحابہ کو منتقل ہوئے ہیں وہ صرف الفاظ و نقوش نہیں ہیں، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کی کیفیات کے ساتھ وہ علوم منتقل ہوئے ہیں. ان کیفیات کے ساتھ منتقل ہوئے ہیں وہ. اس لیے تابعین وہ بھی اسی طرح منتقل ہوئے، جو علماء راسخین ہیں ان کے ساتھ.
اور ایک مکاشفہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث رحمۃ اللہ علیہ کا فیض الحرمین کے اندر ہے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روض اقدس کی طرف توجہ فرمائی تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ آپ کے قلب مبارک سے ایک دھاگا نکل رہا ہے نور کا، اور جہاں جہاں بھی اشتغال بالحدیث کو کوئی سلسلہ جاری ہے، وہ افراد اس میں شریک ہیں، ان تک وہ دھاگا پہنچ رہا ہے، سب کے الگ الگ نور کر۔ تو اس طریقے پر قلبی کیفیات کو بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبی کیفیات کے مطابق بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صرف الفاظ اور حروف کلمات ٹھیک ہے، عالم بن جاتا ہے ایسے آدمی، لیکن وہ دلی کیفیات کے ساتھ اگر نہیں ہوگا تو پھر اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے علم کے ساتھ ساتھ کچھ قلبی کیفیات کو بھی ٹھیک کرنا ہے۔ اس کی ٹھیک کرنے کے لیے کوئی ڈاکٹر ملے تبھی تو، خود بخود تو ٹھیک نہیں ہوگا، شیطان لگا ہوا، نفس لگا ہوا۔ ہمارے اکابر میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نانوتھی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے علم کو کون پہنچے گا؟ جبال علم ہے، لیکن اپنی کیفیات قلبیہ کو درست کرنے کے لیے کس سے جڑے؟ ان دونوں کو شیخ کون تھے؟ وہ کون سے مدرسے کے فارغ تھے؟ وہ کون سے مدرسے کے فارغ تھے؟ انہیں تو مولانا بھی نہیں کہتے لوگ، حاجی امداد اللہ، مولوی بھی نہیں کہتے، ان سے جڑ گئے۔ تو معلوم ہوا کہ ظاہری علوم کے ساتھ کچھ اپنے قلب کی کیفیات کو بھی ٹھیک کرنا ہے۔ اس کے لیے کسی کو اپنا پیشوا بناؤ، ان سے جڑو، تمرین و مشق کرو، تب ہوگا۔ تو یہ جڑ گئے حضرات۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب وہاں رہتے تھے مکہ مکرمہ میں، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ یہاں رہتے تھے۔ حضرت مولانا قاری تیسا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تقریر میں یہ قصہ سنایا کہ وہاں سے حاجی امداد اللہ صاحب نے پرچہ لکھا، خط لکھا کہ مولوی رشید صاحب بہت دن ہو گئے اپنے حالات لکھ کر نہیں بھیجے، شیخ لکھ رہا ہے مرید کو۔ تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں لکھا، حضرت کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا لکھوں، لیکن حضرت کا حکم آیا ہے تو لکھتا ہوں۔ فرمایا کہ جب سے آپ سے تعلق ہوا ہے، یہ سوال ہے، تو امور شرعیہ امور طبعیہ بن گئے ہیں۔ پہلی بات یہ اثر ہوا ہے، یعنی شرعی امور کو انجام دینے کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں کسی کے، استنجاتا ہے بھاگا جاوے، پیاس لگتی ہے پانی پینے خود ہی چلا جاتا ہے، کہنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ کمال عمل ہے، یہ کمال عمل ہے، امور شرعیہ امور طبعیہ بن گئے ہیں۔ دوسری بات یہ لکھی کہ آپ سے تعلق ہو جانے کے بعد میری نظر میں مادح اور ذام برابر ہو گئے۔ کوئی میرے سامنے تعریف پڑے، تعریف کرے، تعریف کے پل باندھے، میرا اتنا پھولتا نہیں کہ ہاں میں ایسا ہی ہوں، لوگ کہہ رہے ہیں۔ اور اگر کوئی برائی کرتا ہے تو میرے دل میں اشتعال نہیں پیدا ہوتا کہ تو جتنا کہہ رہا ہے اس سے زیادہ خراب میں ہوں۔ تو مادے اور ذام میری نظر میں دونوں برابر، کرتے رہو تعریف، کرتے رہو برائی۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ درجہ جو ہے، یہ مقام، یہ کمال تواضع ہے، یہ کمال تواضع ہے۔ یہ جبھی ہوگا جب آدمی میں تواضع کامل ہوگی، تو کسی کی تعریف کرنے سے پورا نہیں سمائے گا، دماغ خراب نہیں ہوگا اس کا، اور کسی کی برائی کرنے کی وجہ سے اس کے ساتھ لڑے گا نہیں کہ جتنا یہ کہہ رہا ہے اس سے زیادہ برا میں خود ہوں۔ تیسری بات یہ لکھی اس میں، حضرت آپ سے تعلق ہو جانے کے بعد آیت کریمہ کا کسی حدیث سے تعارض محسوس نہیں ہوتا، حدیث کا حدیث سے تعارض محسوس نہیں ہوتا، آیت کریمہ سے آیت کریمہ کا تعارض محسوس نہیں ہوتا، یعنی تعارض ہوتا ہے لیکن ختم ہو گیا، حل نکل آتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس طرح کے تعلق کے بعد علم کے اندر جلا پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد فرمایا کہ یہ کمال علم ہے، یہ کمال علم ہے۔ تو علوم حاصل کیے ہیں تو قلبی کیفیات بھی اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو منقول ہوتی چلی آئی ہیں اس طرح کی پیدا کی جائیں گی تو علم کے اندر اضافہ ہوگا۔ یہ واقعہ یاد رکھنے کا ہے اور ہم سب کے لیے وہ ایک نصیحت کی چیز ہے اس کے اندر۔